نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الحجر، رکوع نمبر 1، آیات نمبر 1۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہے، وقرآن مبین، اور قرآن مبین روشن کتاب قرآن کی۔ سورہ حجر مکی صورت ہے، یعنی قبل از ہجرت نازل ہے، 6 رکوع اور 99 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف کے بعد نازل ہے۔ ترتیب جموعی کے اعتبار سے یہ 15 نمبر صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 54 نمبر پہ صورت ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے صورت میں سورہ ابراہیم کے آخر میں قرآن کریم کا ذکر تھا، اور سورۃ الحجر کی ابتدا میں قرآن کریم کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یا دوسرا ربط یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، اور سورۃ الحجر کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ سورۃ ابراہیم میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت، عذاب للمنکرین، ثواب للمقربین کا ذکر تھا، اور سورۃ الحجر میں بھی توحید، رسالت، بعث بعد الموت، عذاب للمنکرین، ثواب للمقربین کا تذکرہ اور ذکر موجود ہے۔ سورۃ الحجر کو حجر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ 6 رکوع میں اصحاب الحجر المرسلین کا ذکر ہے، مطلب تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے ہے۔ حجر خیبر اور تبوک کے درمیان ایک علاقہ ہے، جو میدانی بھی ہے، پہاڑی بھی ہے۔ اصحاب الحجر قوم جو تھی، قوم کا نام سمود، اور پیغمبر کا نام سیدنا صالح علیہ السلام تھا۔ موضوع صورت امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ دعوت کے بعد مخالفین کو مہلت کا ملنا یہ سنت اللہ ہے، اور رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے امتوں کی طرح مخالفین اسلام کی تباہی کی ایک میعاد متعین ہے۔ ان لوگوں کے مخالفت سے کیا بگڑ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم اس قرآن کے محافظ ہیں جو اسلام کا ترجمان ہے۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات متشابہات میں سے۔
جس کے حوالے سے بے غبار موقف سلف صالحین کا یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حروف مقطعات قرآن کریم کے آیتوں میں سے، جملوں میں سے ایک آیت ہے، ایک جملہ ہے، اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر، لفظ پر ایمان رکھنا بحیثیت مسلمان ضروری ہے۔ اب اس کے معانی کی تحقیق اور تفتیش ہم پر ضروری نہیں ہے، امت پر یہ ضروری نہیں ہے کہ متشابہات یا مقطعات کے بارے میں تحقیق کرے، تفتیش کرے، علمی تحقیق کرے، تفتیش کرے، لیکن یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز ہے، درمیان عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتب راہم خبر نیست۔ فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ کامل کتاب کی آیاتیں ہیں اور قرآن کریم کی آیات ہے۔ مبین کا معنی ہے خوب واضح۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم الفاظ کے اعتبار سے بھی خوب واضح ہے اور معانی کے اعتبار سے بھی خوب واضح ہے۔ قرآن کریم کو مبین بئی معنی کہا کہ قرآن کریم احکام الہی خوب واضح کر کے بیان فرماتا ہے، اور معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ بین الحلال من الحرام والحق من الباطل، یعنی قرآن کریم نے حلال حرام کی تفصیلات خوب واضح کر کے بیان کی ہے، حق کو باطل سے جدا کر کے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، جو کہ الکتاب بھی ہے، مطلب لکھی ہوئی ہے، اور قرآن بھی ہے، یعنی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لہٰذا تمام عالم انسانیت کی فلاح، صلاح، کامیابی، کامرانی اسی میں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب جو لکھی ہوئی بھی ہے، قرآن کریم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے اور پڑھنے والی کتاب ہے۔ امت مسلمہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، ان کو سمجھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ کا پہلا حکم یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا حکم۔ نماز کا ذکر، روزے کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، یہ تمام احکامات بعد میں نازل ہے۔ پہلا حکم اللہ کی طرف سے یہ نازل ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پہلی وہی یہ نازل ہوئی۔ پھر قرآن جو ہے یہ دو طرح کے ہم پڑھتے ہیں یا پڑھا جاتا ہے۔ نمبر ایک، حمزہ کے ساتھ قرآن ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا ابتدائی لفظ جو ہے وہ قرأ ہوگا، مشتق من ہو اس کا قرأ ہوگا، اور معنی یہ ہوگا کہ کائنات عالم میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور اگر بغیر حمزہ کے پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے، تو اس کا مشتق من ہو یا ابتدائی لفظ جو ہے وہ پھر قرن ہوگا، جس کا معنی ہے اتصال اور جوڑ۔ تو قرآن کریم کے مضامین جڑے ہوئے ہیں، یا صورتیں جڑی ہوئی ہے، آیاتوں میں جوڑ ہے، یا خالق و مخلوق کے درمیان جوڑ پیدا کرنے والا عظیم کتاب ہے، یا مخلوق کے درمیان جوڑ پیدا کرنے والا کتاب ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم میں تحریف، ترمیم کر نہیں سکتے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کریم میں کوئی بندہ ترمیم یا تحریف نہیں کر سکتا۔ جو قرآن آج سے 1400 سے زیادہ عرصہ
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وہی قرآن آج بھی موجود ہے، اور اس کے شائقین اور اس کے پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہی ہے۔ تو قرآن اللہ کا کتاب ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، قیامت کی صبح تک آنے والے پورے عالم انسانیت کے لیے یہ ایک معجزہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔